سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نزل کہ اس نے نازل کیا، علیک الکتاب آپ پر کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقہ جو تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس چیز کی جو اس سے پہلے گزری، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اس نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے تورات کی اور انجیل کی۔ اب جو چیز قرآن میں ہوگی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی۔ جو چیز قرآن میں نہیں ہوگی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تورات میں بھی نہیں ہے اور انجیل میں بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو کتاب مسیحیوں کے پاس موجود ہے اس کو انجیل کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو وہ خود بھی بائبل کہتے ہیں، ہم بھی اس کو کیا کہیں گے؟ بائبل ہی کہیں گے۔ اس لیے کہ آپ حضرات جو انگریزی سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بائبل کا جو لفظ ہے یہ ببلیوگرافی سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یادداشتیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یادداشت۔ جو موجودہ انجیل ہے یا جو موجودہ بائبل ہے، بائبل کہیں گے ہم اس کو، جو موجودہ بائبل ہے اس کے دو حصے، بنیادی تعارف میں آپ حضرات کو کروا دیتا ہوں۔ اس کے کتنے حصے؟ دو۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں عہد قدیم، اور نئے حصے کو کہتے ہیں جو دوسرا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عہد جدید۔ جو عہد قدیم ہے اس کے پھر دو حصے، اس میں تورات بھی انہوں نے شامل کی ہے اور زبور بھی اس میں شامل کی ہے، اور وہ کل 39 صحیفوں پر مشتمل ہے۔ 39 جس طرح ہمارے قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں تو اس طرح انہوں نے اس کو صحیفے کا نام دیا ہے، اور اس صحیفے کتنے ہیں اس میں؟ 39۔ اور جو عہد جدید ہے اس میں 27 صحیفے موجود ہیں۔ جو 27 صحیفے ہیں اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ہے، کلام مقدس ہے، اور جو عہد قدیم ہے اس میں انہوں نے تورات کو اور زبور دونوں کو ملا دیا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری جو کتاب ہے، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، عہد قدیم اور عہد جدید، یہ دونوں جب مل جاتی ہیں تو پھر یہ بائبل بنتی ہے۔ یہ جو 27 صحیفے ہیں یہ عیسائیوں میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے اور ایک کو کیتھولک کہا جاتا ہے۔ جو پروٹسٹنٹ فرقہ ہے اس کے نزدیک یہ 27 ہے۔ جو کیتھولک فرقہ ہے اس میں 6 حصے مزید اور ہیں۔ جو موجودہ بائبل ہے، اس موجودہ بائبل میں 27 جو عہد قدیم عہد جدید ہے اس میں جو پروٹسٹنٹ فرقہ ہے اس کے نزدیک کتنے صحیفے ہیں؟ 27۔ جو کیتھولک فرقہ ہے اس کے نزدیک 6 مزید ہیں، اس پہ 33 بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اصل جو کتاب ہے اس کی صورتوں میں یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ اس کی 33 ہیں یا 27 ہیں۔ اب پروٹسٹنٹ جو ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی وہ جو تم 6 کو نہیں مانتے اس کی کیا دلیل ہے؟ یا کیتھولک سے پوچھا جائے کہ جو تم نے 6 کا اضافہ کیا ہے پروٹسٹنٹ نہیں مانتے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو جو عہد جدید ہے اس کے پھر آگے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ 4 طرح کی اناجیل شامل کرتے ہیں وہ، متی کی انجیل اور لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ یہ جو 4 انجیلیں ہیں ان چاروں انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے اور پھر
اس سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہیں، جو اس میں یہ چار اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری۔ اس کے بعد پھر 14 خطوط پولوس، ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہے، تو 14 خطوط اس کے مختلف کلیساؤں کو لکھے گئے ہیں، اور ایک خط وہ ہے، یعنی 14 خطوط یہ ہو گئے، ایک خط وہ ہے جو اس نے یعقوب کو لکھا تھا، یعنی انہی کا کوئی ہوگا یعقوب، تو ان کو لکھا تھا، اور 2 خطوط انہوں نے پطرس کو لکھے تھے، وہ اس میں شامل ہیں، اور 3 خطوط یوحنا کو لکھے تھے، وہ اس میں شامل ہیں، اور ایک خط جو یہودا کو لکھا تھا تو وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اس طرح سے مکمل ایک بائبل بن جاتی ہے۔ 39 عہد قدیم کے صحیفے اور 27 پروٹسٹنٹ کے اکارڈنگ اور 33 کیتھولک کے اکارڈنگ یہ عہد جدید کے صحیفے، تو یہ بائبل ہے۔ اور جو پہلا حصہ ہے عہد قدیم کا، تو اس میں جو مختلف صحیفے ہیں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے، اس کے انہوں نے مختلف چیپٹرز بنائے ہیں، مختلف باب بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر پیدائش کا باب ہے، خروج کا باب ہے، استثناء کا باب ہے، تو یہ مختلف قسم کے اس میں باب بنائے گئے ہیں۔ ایک باب اس میں نوح کا بھی ہے۔ نوح کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، خدا نے بڑی کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس پر پھر نوح پڑھا گیا ہے، اس کا نام ایک نوح بھی ہے اس میں۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے میں جو اختلاف ہے وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تورات تھی وہ تو عبرانی زبان میں تھی۔ اب عبرانی زبان کی اصل کہاں پر ہے؟ اب یہ دیکھیے قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کا اگر آپ ترجمہ لینے جائیں گے تو آپ کو یہ عربی عبارت ساتھ ملے گی، قرآن کی عربی عبارت آپ کو ساتھ ملے گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی قرآن کا نسخہ جو عربی عبارت کے بغیر ہو لینا جائز نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو لکھی ہے نا، اردو میں کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی ڈال دے، ہمیں کیا پتا کہ کس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کا صرف کسی بھی زبان میں صرف ترجمہ جو عربی کے بغیر ہو وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب عبرانی زبان کا جو اصل نسخہ تھا، جو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، یا دنیا کی مختلف کتابوں میں جس کا ترجمہ کیا ہے، وہ عبرانی زبان کا اصل نسخہ دنیا میں موجود ہی کہیں نہیں، کہیں موجود نہیں ہے۔ اب کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ دے اور یہ کہے کہ یہ تورات ہے، اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ جو عہد قدیم ہے جس کو وہ تورات کہتے ہیں یا زبور کہتے ہیں، عہد قدیم کو اگر آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی۔ کتنی عمر ہوئی؟ 120 سال۔ اور پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بیٹھ کر 30 سال روتے رہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بیٹھ کر کیا کرتے رہے؟ روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے گھما دیا، ان لوگوں کو پھر بھول گیا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں پر ہے۔ پھر وہ 20 سال تک حضرت موسیٰ کی قبر کو تلاش کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شخص بات لکھ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کا مشاہدہ لکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، 30 سال روتے رہے، 20 سال تک قبر تلاش کرتے رہے، ان کو قبر نہ ملی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 50۔ تو یہ وہ شخص لکھ رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 50 سال تک مشاہدہ کرتا رہا، ایسے ہی۔ اب اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے۔ بھائی جب پیغمبر فوت ہو گئے، اس کے بعد کوئی وہی تورات اتر سکتی ہے؟
نہیں اتر سکتی نا. تو وہ تو وفات بھی بتا رہا ہے, وفات کے بعد 3 سال تک کا رونا بھی بتا رہا ہے, اور اس کے بعد 20 سال تک ان کی قبر کا تلاش کرنا بھی بتا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب تحریف کرتے ہیں نا, قرآن نے کہا ہے کہ یحرفون الکلم, کہ وہ تحریف انہوں نے کی. تو اس طرح سے ثبوت ملتے ہیں. اب یعنی اور بہت ساری چیزیں. اب اس میں ایک چیز اور لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو تورات پڑھ کے سنایا کریں. موسیٰ علیہ السلام ان کو تورات پڑھ کے سناتے تھے. پیغمبر کا کام ہے کہ کتاب پڑھ کے سناتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ یہ تجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تورات بھی ضائع کر سکتے ہیں, تو لہٰذا ایسے کرو کہ تم تورات کو ایک صندوق میں بند کر دو اور ان کو صرف 7ویں دن کھول کر پڑھ کے سنایا کرو. کتنے دن؟ 7ویں دن. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ صندوق چلتا رہا اور داؤد پیغمبر کے پاس وہ پہنچا, جیسے وہ میں نے عرض کیا تھا فلما فصل طالوت بالجنود, وہاں تک وہ پہنچا. تو جب انہوں نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں تورات نہیں تھی. پھر داؤد کے باپ نے خود کو پیٹا اور اپنا گریبان پھاڑا. یعنی اب وہاں سے تورات کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی. تورات ملی نہیں رہی. اب جو جس تورات کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ کون سی تورات ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ بے سند باتیں ہیں, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اور آج یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بائبل پڑھو, اگر ہدایت چاہیے تو نجات چاہیے تو بائبل پڑھو. کیا پڑھیں ہم بائبل؟ ہمارا ایمان اس بائبل پر ہے جو اللہ نے نازل کی تھی. عبرانی زبان میں اس کا اصل نسخہ دنیا کے اندر کسی کونے خدرے کے اندر کسی جگہ پر موجود نہیں. قرآن کا ہم سے پوچھو, ایک ایک لمحہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک چیز کی, ایک ایک جملے کی سند آپ کو بتائیں گے. اور پھر دیکھیے قرآن مجید ہے نا, آپ حضرات درس سنتے ہیں. ابھی اس میں ہمارا وہ فقہی مسئلہ نہیں چلتا, اس لیے کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے جو فقہی مسئلہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے, اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے, اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے, وہ ذکر نہیں کیا جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, اور امام محمد شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے گھر گئے ان کو ملنے کے لیے. شاگرد ہیں, شاگرد کس کے گھر جا رہے ہیں؟ استاد کے گھر, استاد کی زیارت کے لیے, ملنے کے لیے جا رہے ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے بحیثیت شاگرد, لیکن وہ بھی بڑے عالم تھے, امام شافعی بھی بہت بڑے عالم, شاگرد کا اکرام کیا, کھانا کھلایا اور ان کو رات کو اپنے پاس ٹھہرایا. امام شافعی رحمہ اللہ نے, یہ واقعہ امام شافعی اور امام احمد کا بھی ہے, امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور یہ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ امام شافعی کا اپنے استاد امام محمد کے ساتھ ہے. انہوں نے کھانا کھایا, صبح جب ہوئی تو امام شافعی جاگ رہے ہیں. امام شافعی کیا ہے؟ رات کو سوئے نہیں, جاگ رہے ہیں. اب مہمان گھر میں نہ سوئے, میزبان کو پریشانی تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی ہے, کوئی پریشانی بنی ہے, رات کو سویا نہیں ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ نے امام شافعی سے پوچھا بھی کیا مسئلہ بنا, کیا ہوا تھا؟ کہا کہ جو آپ نے مجھے کھانا کھلایا اس کا اتنا نور میرے دل میں آیا, اتنا نورانی کھانا تھا کہ میری توجہ قرآن کی طرف ہو گئی. میری ساری توجہ کس کی طرف ہو گئی؟ قرآن کی طرف. اور رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو سورۃ فاتحہ کے علوم تھے اللہ نے وہ میرے دل پر نازل کیے, اور ان علوم سے میں نے پتہ نہیں بے بہا مسائل حل کیے. جو لوگوں کے مسائل سامنے آتے ہیں نا, بے شمار مسائل اس سے میں نے اخذ کیے. اب دیکھیں کہ ہم جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ پوچھتے ہیں کہ نماز میں وضو میں کتنے فرض ہیں,
میں آپ کو کہتا ہوں کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اللہ نے قرآن میں سورۃ مائدہ کی آیت میں فلاں فلاں آیت میں یہ اس طرح بیان فرمایا، عرض کرتا ہوں نا جی، تو مسئلہ بھی بتایا اور قرآن کا حوالہ بھی اٹیچ کر دیا۔ عہد قدیم اور عہد جدید میں سے کسی کتاب کا کوئی حوالہ ان کی کسی فقہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کس نے گھڑی ہے، کہاں سے گھڑی ہے، کس نے بیان کی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن اللہ نے آپ پر حق دے کر نازل کیا ہے، حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب آپ پڑھیں قرآن مجید کے جو اقوال تورات سے متعلق ہیں یا جو انجیل سے متعلق ہیں، کہ یہ زبان کو پھیر پھیر کر بات کیا کرتے تھے، بالکل سچ بات۔ یحرفون الکلم، انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی، بالکل درست بات ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ اور جو آخری وحی نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت، اس کے بعد قرآن مجید کی آیات اور وحی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جملے ہیں، آخری جملے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، آخری جملے۔ اس کے بعد کلام کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اب قرآن میں کوئی ایسی بات، حدیث میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کے بعد کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اپنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ایسا ہے کوئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ان کے 50 سال کے بعد کی پیشین گوئیاں آ رہی ہیں، باتیں آ رہی ہیں، تو یہ تورات ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک جملہ جو مخاطب کا جملہ ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہوگا حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اللہ نے خطاب کس سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے نا، تو یہ تورات میں ہوگا، لیکن موجودہ تورات میں خطاب کا کوئی جملہ نہیں ہے، سارے غیب کے صیغے ہیں، سارے غیب کے جملے۔ تو جب غیب کے جملے ہیں، غیب کے صیغے ہیں، تو وہ تورات کیسے ہو سکتی ہے، وہ انجیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اللہ نے کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھا، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو۔ اب ہم جو اس وقت جو موجودہ تورات اور انجیل جس کے دعوے دار یہ لوگ ہیں، اب اس میں اس قدر تحریفات ہو چکی ہیں، اس قدر اس سے اعتماد اٹھ چکا ہے کہ اب ان کو لے کر، ان کو اصل بنا کر قرآن کو نہیں پرکھا جائے گا کہ اس میں یہ بات موجود ہے اور قرآن میں نہیں، لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ اب قرآن اصل ہے، اب کیا ہے؟ قرآن اصل ہے، جو قرآن کہے گا اور وہ تورات اور انجیل میں ان کے موجود ہو تو مان لی جائے گی، اگر قرآن میں نہیں ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، اور یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مہر لگائے گا کہ یہ بات درست ہے تو وہ درست ہوگی، قرآن مہر لگا دے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ بات غلط مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب